چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے ایف آئی اے کی 6 رکنی ٹیم اٹک جیل پہنچ گئی۔ ٹیم سائفر کے معاملے پر تحقیقات کرے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے ایف آئی اے کی 6 رکنی ٹیم اٹک جیل پہنچ گئی ہے۔ ٹیم سائفر کے معاملے پر تحقیقات کرے گی، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف سے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ایاز ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں۔ پشاور سے خبر ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے سربراہ پرویز خٹک کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں 9 مئی کو جو ہوا وہ درست نہیں تھا۔ پرویز خٹک نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں 60% الیکٹیبلز کو میں لے کر آیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر بیوروکریسی کا بڑا اثر تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا، پرویز خٹک نے کہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی صرف اداروں کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے تھے کہ جھوٹ بھی اتنا زیادہ بولیں کہ سچ لگے۔ پی ٹی آئی کی حکومت پرنسپل سیکرٹری اعظم خان چلا رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کا موقع 3 بار ملا، مگر چیئرمین پی ٹی آئی نہیں مانے۔ میں نے سائفر اور القادر ٹرسٹ معاملے پر کابینہ میں آواز اٹھائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے عدالت میں چیلنج کر دیے۔ 9 مئی جوڈیشل کمپلیکس حملہ اور جعل سازی سمیت 9 مقدمات میں ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کو چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے 9 مقدمات میں ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر استدعا کی۔ درخواست میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے میرٹ کو دیکھے بغیر ہی ضمانتیں عدم پیروی پر خارج کر دی۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ٹرائل کورٹس کے فیصلے کالعدم قرار دیے جائیں۔ ٹرائل کورٹس کو دوبارہ کیس سن کر میرٹ پر فیصلے کرنے کی ہدایت کی جائے۔ 9 مقدمات میں پولیس کو گرفتاری سے بھی روکا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سیشن کورٹ سے 6 جبکہ اے ٹی سی سے 3 ضمانتیں خارج ہوئیں۔ انتخابی روڈ میپ پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت، الیکشن کمیشن نے مزید سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم پاکستان اور جماعت اسلامی کو مشاورت کے لیے دعوت دے دی۔ الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کو 28 اگست کو مشاورت کے لیے بلا لیا۔ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کو 29 اگست کو مشاورت کی دعوت دے چکی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے آئین کے سیکشن 116(2) کے ذریعے حاصل اختیار کے تحت کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بل 2023 کو دستخط کے بغیر واپس کر دیا۔ گورنر کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں پرو چانسلر کے کردار کو دیگر جامعات کے مطابق کرنے اور الحاق یا اس کے خاتمے کے سیکشن پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے پر نظر ثانی کرنے کے لیے میں یہ بل صوبائی اسمبلی کو واپس بھیج رہا ہوں۔